کہ رجیم چینج میں سعودی عرب بھی ملوث تھا، تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ذکر کیا عمران خان صاحب نے؟ میری بات سنیں، ہم اس وقت جیل میں تھے، جیل میں گئے ہیں کورٹ میں، کورٹ کے اندر انہوں نے 10 فٹ کا شیشہ لگا دیا ہے۔ خان صاحب کہا کہ نہ ہم ان سے بات کر سکیں، اور ہم اشاروں سے بات کر کے آئے ہیں اور کوشش کی ہے بات کرنے کی، اور ساتھ میڈیا سے خان صاحب بات نہ کر سکتے۔ بیسکلی میڈیا 2 شیشوں کے پیچھے تھا۔ آج عمران خان جیل میں نہیں لگ رہے تھے، آج ہم قید میں سے ہو کر آئے ہیں۔ ہم بھی قید، فیملی بھی قید میں تھی، میڈیا بھی قید میں تھی۔ ہمیں بند کیا گیا ہے۔ کس لیے بند کیا گیا؟ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو گیمیں کھیلنی ہے نا، ہم تو تھک گئے ہیں اب آپ دیکھیں ہم کتنے میں صبر سے آتی رہی ہوں اتنے مہینے۔ بھئی اسکرپٹ ہمیں بھی پتہ ہے کیا لکھ رہا ہے، خان صاحب سب کو پتہ ہے، ہم تھک گئے، بھی چلانی ہے، ذرا جلدی فاسٹ فارورڈ کر دو۔ کیا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان ڈیل کرے گا؟ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا۔ ہم کتنی دفعہ ان کو بتا دیں کہ وہ ڈیل نہیں، عمران خان کہہ چکے ہیں ڈیل نہیں کریں گے۔ ایک ٹھیک ہے، اگر یہ کیس کے بعد دوسرا کیس تیار ہے، اگر ان کا خیال ہے عمران خان ڈر رہے اس چیز سے، عمران خان دوسرے کیس کیا، اصل میں کیس میں دم ختم ہو گیا، اس کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا۔ آپ سن لیں، آپ آ کے اگر کوئی کیس سنیں سائفر کا، میں اگر اب دیکھیں آپ ساری میڈیا والے کھڑے ہیں، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کھل کے بات کر سکوں پاکستانی ہونے کے ناطے۔ اس سائفر کے کاغذ میں یہ جو سارا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اگر جو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کوئی آڈیو لیک ہوئی کہ اس پہ پتہ نہیں کھیلنا چاہیے، میں کہتی اس کو سارے پاکستان کو دکھانا چاہیے تمہارے ساتھ سازش ہوئی تھی۔ ہم پتہ نہیں کون سا لگے ہوئے ہیں کہ جی ادھر سیکریسی تو ادھر سیکریسی، ملک کے ساتھ غداری اور وہ ہم سیکرٹ رکھ رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی بھی فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس وہ کاغذ کھڑے کھول کے سنائیں پاکستان کو، تاکہ آئندہ اس ملک کے ساتھ کوئی اس قسم کا تماشا نہ کر سکے۔ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، کہتے ہیں آج میں عمران خان کھڑا ہوں کہ تاکہ پاکستان کے ساتھ غداری ہو۔ اگر باجوہ صاحب نے غداری کی ہے، یہ ٹرائل باجوہ صاحب کا ہونا چاہیے، یہ عمران خان کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چھپا کس لیے رہے ہیں کہ اگر وہ سائفر کھلتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا اس ملک کے ساتھ غداری کس نے کی ہے۔ ہم نام بھی نہیں لے سکتے، ہم غداروں کے نام چھپا رہے ہیں، اور عمران خان جیسا محب وطن انسان، شاہ محمود جیسا فارن منسٹر جس کے اوپر داغ کوئی نہیں ہے، آج آپ ان کو جیل میں کہہ رہے ہیں ایماندار ہونا، محب وطن ہونا آج غداری بن گئی ہے۔ اور جو غدار ہیں ان کو آپ ہم سر پہ بٹھا لیں پاکستان میں، چوروں کو پرائم منسٹرز بنا دیں، بس بہت ہو گئی ہے۔ پاکستانی ہوتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں، ہم سب کا بس، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھک جائیں، لیکن اس لیے میں نے جو دل کی بات ہی کر دی ہے۔ لیکن آخر میں یاد رکھیں ہم بھی کھڑے ہیں، اگر عمران خان کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے ہیں، اپنے ملک کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اس ملک کے لیے اگر غداری ہوگی فکر نہ کریں، ہم سب پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کل ہندوستان آ کے ہمارا پرائم منسٹر اتار دے گا، کل کوئی اور ملک آ کے ہمارا پرائم منسٹر، کیا ہو گیا ہمیں تھوڑی سی تو ہمیں غیرت کرنی چاہیے، ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ جنرل باجوہ کے خلاف آپ سزا کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو جنرل فیض کو کلین چٹ مل گئی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ میں نے نہیں کہا، یہ خط جس کو آیا تھا وہ جنرل باجوہ تھے، ڈونلڈ لو نے خط جنرل باجوہ کو، عمران خان اور ان کے ہاتھ تو جو آنا چاہیے تھا، جن کے خلاف ہوئی ہے ان کے ہاتھ تو میرے خیال میں یہ ناراضگی یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں آ کیسے گیا۔ پرائم منسٹر کے پاس آتی ہیں سائفر، یہ پرائم منسٹر کے پاس پہلے آتا ہے، وہ الیکٹڈ آپ کے پرائم منسٹر ہیں، وہ اس ملک کی حفاظت ان کے پاس ہے، ان کے پاس سائفر آنا چاہیے تھا۔ اب یہ ناراضگی ہے کہ عمران خان ہمیں یہاں بٹھا کے کیا بتا رہے ہیں، ہم سارا دن یہاں کورٹ میں بیٹھتے ہیں، کیا بتاتے ہیں۔ ایک کاغذ تھا، کاغذ کا ٹکڑا جو کاپی تھی وہ کہیں چلی گئی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں آج تو میں نے جو کہنا تھا یہ بات کر دی۔ اب سائفر دیکھ لینا، جو سلمان صفدر نے دلائل پیش کیے ہیں، اس کے بعد اگر میں جج ہوں نا، مجھے شرم آئے گی اس کے اوپر فیصلہ نہ دیتے ہوئے۔ فیصلہ دیتے ہوئے کتنی دیر یہ چیف جسٹس عامر فاروق یہ بیٹھ کر اس کے اوپر اچار ڈالیں گے اس کا کیس کا۔ اب وہ بیچارے جو پروسیکیوشن والے لگے ہوئے تھے، مجھے لگتا ہے وہ بھی مشکل میں تھے۔ ہم لائرز نہیں ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اب 10 دن انہوں نے کھینچنا ہے کیس کو، 20 دن کھینچنا ہے۔ عمران خان نے آج کہہ دیا کہ اگلا کیس تب تک تیار جب تک ان کو کھینچنا پڑے گا عامر فاروق کو،
جب تک القادر پہ سزا نہیں ہوتی اور ہم وہ وہاں پھر ہم آپ کو یہیں ملاقات کریں. سیاستدانوں کو آخری سوال یہ ہے, سیاستدانوں کو تو سزائیں مل رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ تمام عمران خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, تو یہ جنرل باجوہ اور یہ جنرل فیض تھے, وہ ان کو کل ہمارا بھائی تو میری بات سنیں, ہمارا بھائی جیل میں ہے, ہمارا بھائی تو جیل میں ہے, ہم ان کے لیے تو بات کرنی, جنرلوں کو بھی سزا ملنی چاہیے, جن کو بیٹا جو پاکستان سے غداری کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. علیمہ خان صاحب, القادر ٹرسٹ کیس میں کیا دیکھ رہی ہیں, سزا دیکھ رہی ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں, کیونکہ 3 بڑے کیسز میں سزا تو ہو چکی ہے, تو نہیں القادر اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ٹیسٹ میچ نہیں, میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں, میرے لیفٹ پہ علیمہ آپا ہیں, عمران خان صاحب کی بہن ہے, میرے رائٹ پر شاہ محمود قریشی صاحب کی مسز ہیں. میرے لیے اٹس اے مومنٹ آف آنر کہ دونوں کلائنٹس جو ہیں دے ہیو فل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان آر پروفیشنل لیگل ایبلٹیز. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ایک شخص کے اوپر 2 سال سے لگاتار مقدمے بن رہے ہوں, 200 سے اوپر مقدمے ہوں, ہر کسی کے لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں, کتنے وکیل آپ نے انگیج کرنے, کتنے لائرز آپ نے اپوائنٹ کرنے, وہ کہاں بھاگیں, وہ کہاں جائیں. اور آپ کو پروفیشنل لائرز جو ہیں وہ رکھنا بھی اپنی چوائس کا ہے. کیسز بھی بڑے مشکل نوعیت کے بنائے گئے ہیں, تو ہم کبھی ایک عدالت میں بھاگتے ہیں, کبھی دوسری عدالت میں بھاگتے ہیں, یہ زیادتی ہے. ہمیں کوئی اسپیشل, جیسے بعض اوقات عدالتیں تو بڑی اسپیشل کیسز کے لیے لگ جاتی تھیں, آپ اس چیز کو ہم نہیں بھول سکتے کہ آپ نے اپنے فورن منسٹر کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے, آپ نے سائفر کا سنگین الزام اپنے فارمر پرائم منسٹر پہ لگایا ہوا ہے. یہ انٹرنیشنلی بھی اٹ برنگز اے ویری بیڈ نیم اینڈ کریٹس اے ویری بیڈ امپریشن. ایسے امپریشن کو تو ٹاپ پریارٹی پر آپ کو سننا بھی چاہیے اور ایکسپیڈیشیسلی اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے. تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے سائفر کے کیس کو ہم نے ایسے آرگیو کیا ہے جیسے کبھی کسی کیس کو اتنے برے طریقے سے ڈیمولش اور اتنے برے طریقے سے کبھی کسی کیس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جیسے سائفر کو کیا ہے. سو جب کر دیا اور ساری باتیں بھی کلیئر ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹاپ پریورٹی پر انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے اگر جلد از جلد اس کا فیصلہ آئے گا. چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو جو میسج بھیجا ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, ایک ہاتھ بریت لو ایک ہاتھ میں سزا لو, یہ اب نئی تھیوری ہے. یہ اس لیے کیس لمبا اب چل رہا ہے اور سرکار اس کو گھسیٹے گی, سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہا تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز, القادر کیس از اے کیس آف نو ایویڈنس, کہ القادر میں کنوکشن ہوگی. کب کنوکشن ہوگی, آج کا انٹرویو یاد رکھیے گا, کب کنوکشن ہوگی, آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر ہوگی. تب تک یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, اپیل آئے گی اور 2-2.5 مہینے وہ چلی جائے گی بیک برنر پہ. سو دس از آل آرکیسٹریٹڈ ایز دے سے ان انگلش. سو یہ فیئرنیس یہی ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ ہمارا تقاضا بھی. ہم کتنے دن آئے یہاں پر انصاف مانگنے, سائفر کیس میں ہی آ کے تھک گئے ہیں. سائفر کیس میں نے اپنے آورز کاؤنٹ کیے ہیں, 18 گھنٹے بحث کیے میں نے, 11 دن 18 گھنٹے. اب سرکار شروع ہوئی ہے, آپ نے فرمایا ٹیسٹ میچ, تو اور وہی باتیں وہ دہرانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات درست ہے, بچے کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سائفر کیا ہے, جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. صحافیوں کو بھی سمجھ آ گئی, کیونکہ آتے جاتے آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لمبا کیوں ہو رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر کیس ہے, بعض چیزیں میرے بس میں ہیں, بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور ان کیسز کو, ان کا امپریشن ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کیسز کا یہ سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں. اس کے لیے تو آپ کو سیٹرڈے سنڈے بھی بیٹھنا پڑے گا, کاز لسٹ کینسل کر کے 9 بجے سے لے کر. سو ہماری ریکویسٹ ہے, چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور سائفر کا کانٹا یا پھنسا دیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں, کوئی ایک کام تو ہو جائے. سو ہم یہ امید کرتے ہیں. یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا, میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اسٹیٹس کو اچھا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے, کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے. آج جج صاحب نے خود ہی کہا بڑی محنت کی, بڑا کیس سنایا ہے, اب ہمیں ازبر یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کا معاملہ بہت ڈریگ ہو گیا ہے, اس حد تک ڈریگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا.
اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر. تھینک یو. سر جس آڈیو لیک کا حوالہ دیا لیک پہ اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری. آڈیو لیکس پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں, جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ آلریڈی آ چکی ہے. بابر ستار صاحب نے کمپریہنسولی کہ یہ آڈیو لیکس جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا, جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں, وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, ریٹینشن, یہ سارے الزامات کون لایا, کتنی درخواستیں آئیں, اصل درخواست کب آئی. آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, آج بالکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے, سرکار نے. آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہماری بریت بن گئی ہے. میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا فلاز ہیں جو جج صاحبان نے 3 دفعہ ان سے روک کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں. جو آج سب سے بڑی بات جو اینڈ میں آپ نے آخری 5 منٹ میں سنی, انہوں نے کہا یہ جو 342 کا بیان ہے جو سب سے اہم آخری کارروائی ہوتی ہے, یہ کب ہوئی؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا فیصلہ کب آیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی 30 کو. کہ ایک ہی دن میں 2 کام ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اتنے 2 بڑے کام ہو گئے تو یہ فیصلہ پکڑایا کب گیا؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا 30 کو ایویڈنس ریکارڈ ہوا, 30 کو بیان ریکارڈ ہوئے, 30 کو فیصلہ لکھا گیا اور 30 کو تھمایا گیا. اب انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز لکھ لی ہے کہ یہ کام 30 کو آئے. فیصلہ 30 کو نہیں آیا, فیصلہ 16 کو آیا. اس کے 16 دن بعد کا 30 سے لے کر 16 تک کون حساب دے گا, یہ پھر کسی اور دن. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کل ملاقاتوں کا دن تھا, آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے؟ نہیں, میری نہیں ہوئی. کل وکلاء کی ملاقات ہوئی تھی اور کل پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیٹنگ ہوگا انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے, اللہ خیر کرے گا. اچھا سر, ضمنی انتخابات سر پر ہیں اور اس طرح سے پنجاب ضمنی انتخاب میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, پر ضمنی انتخاب پہ میں نے بڑا ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کل کی تھی. ضمنی انتخاب میں حکومت پنجاب جو فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور جو محسن نقوی کا جو ٹاؤٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, یہ لوگ ہمارے ورکرز کے خلاف موٹر سائیکل 200 موٹر سائیکل انہوں نے پکڑ لیے تھے صرف ایک حلقے میں, وزیر آباد میں. باقی بھی جگہوں میں یہی کام ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں, پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, پولنگ اسٹیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر ماشاءاللہ ریو ڈی جنیرو کے مزے لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے واپس آئیں گے, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ تعیناتی ان کی ہو جائے گی بحیثیت ایمبیسڈر کینیڈا میں. وہ تو مزے کر رہے ہیں, اور اس کے عدالتوں کا ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری 3 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 1 صوبائی کی کل واپس ہو گئی ہماری الحمدللہ. سو لہٰذا ہم تو فیلڈ میں ہیں, عوام کی ووٹ اور آواز جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ آپ کو بتاؤں, میری تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ کے شوہر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, ملک صاحب سے, اور وہاں پہ وہ بھوک ہڑتال پہ گئی ہوئی ہیں. ان کا اور صنم جاوید صاحبہ کو بیسک بنیادی سہولیات جیل میں, سرگودا جیل میں نہیں دی جا رہی. وہ بھوک ہڑتال پہ گئی تھیں, ملیریا ہوا تھا وہاں پہ انہیں, اور ان کو مطلب ایک قسم کا ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. سو لہٰذا یہ کس کو مثال بنانا چاہتے ہیں, اور یہ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو رہا جلد از جلد. اچھا سر, 9 مئی کیسز میں جو تھوڑا ریلیف ملا تھا, ملک اعجاز آصف انسداد دہشت گردی عدالت کے جج, ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے, اس کو جی یہاں پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہیں. یہاں پہ 6 جسٹسز نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹو اور ایجنٹس, ان کے بیڈ رومز تک انہوں نے کیمرے فٹ کیے ہیں, آلات فٹ کیے تھے. ان کے لوور جوڈیشری کے ججز کے خلاف وہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو اٹھاتے ہیں, ان کو پریشرائز کرتے ہیں, اور یہ نیا ان کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. یہ چیز ایک زمانے میں ہٹلر کے جو ان کے ایجنسی تھی, اپنا گسٹاپو ہوتی تھی اس وقت, یہ طریقہ کار اس وقت ہوتا تھا. اور بدقسمتی کے ساتھ ابھی بھی ہم نے میرا خیال ہے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے, وہی چیز ہو رہا ہے. اور جرمنی کا حال بہت برا ہوا تھا جنگ عظیم میں, تو لہٰذا ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اور آئین اور قانون کے لیے ووٹ تو نہیں دیں گے اس دفعہ؟
دیکھیں ہمارا جو اس وقت الائنس بھی بنی ہے، جو ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس پہ ہمارا کلیئر کٹ ہے، چاہے وہ فورسز کے چیفز ہوں، چاہے وہ جوڈیشری کو ہوں یا کسی محکمے کی بھی ہوں، ان کی ایکسٹینشن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لاسٹلی سر، مہنگائی عوام کا مین کنسرن ہے، ابھی 4 روپے پیٹرول بڑھا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی کل پریس کانفرنس میں میں نے بات کی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا، باور کرایا تھا لوگوں کو کہ جو آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو بجٹ میں ہے فگر، وہ تقریباً 760 ارب روپے تھا۔ یہ تقریباً ابھی تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ 880 ارب روپے انہوں نے جمع کرانا ہے۔ تو یہ تو جیب تراش حکومت ہے اور یہ جیبوں پہ ڈاکہ مارے گی عوام کی اور جیب تراشی کرے گی، اور آپ دیکھیے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اب مزید جو ہے جلسے وغیرہ کا بالکل آپ پورے پاکستان میں شیر عبدال مروت صاحب کی جانب سے جو ایک بیان سعودی عرب سے متعلق آیا ہے، اس پہ کیا وہاں پہ کامنٹ کریں گے؟ پارٹی کا آ گیا موقف، ان کا ذاتی ہو سکتا ہے، پارٹی کا وہ بیان دیا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔